پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، مگر یہ آپریشن منطقی انجام سے پہنچنے سے قبل ہی متنازع ہو چکا ہے۔ عدالتی احکامات پہ شروع ہونے والا یہ آپریشن کی سربراہی کرنے والے میئر کراچی وسیم اختر کی ہی جماعت غیر قانونی جو تعمیرات ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن، بلدیاتی مسائل یا سیاسی صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ جوابات دینے کے لیے موجود ہیں میئر کراچی وسیم اختر۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ہر جگہ ہم نے یہ دیکھنے میں یہ آیا کہ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے پہلے ان کو تعمیر کر کے ان کے گھر دیے گئے اور پھر اس کو وہاں پر اس جگہوں کو مسمار کیا گیا۔ یہ صدر کے حوالے سے ہم نے دیکھنے میں آیا، یہ اور دکانوں کے حوالے سے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ فوری طور پہ آلٹرنیٹ کے لیے کوئی جگہ جو آپ نے دی ہے اس کو فوری طور پہ احکامات دیں، تو پہلے آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کے لیے کوئی جگہ نکالی اور پھر اس کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک کورٹ کی ہیئرنگ تھی، چیف جسٹس صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو۔ وہاں یہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ودن 15 days جتنے بھی کے ایم سی کے پارکس کے اوپر انکروچمنٹ ہے، نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے، چاہے وہ دکانیں ہی کیوں نہ ہوں، فٹ پاتھوں کے اوپر انکروچمنٹ ہے، اس کو ریموو کریں اور 15 دن میں ہمیں رپورٹ سبمٹ کرائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اس وقت میں نے ہی کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی، یہ 15 دن بہت کم ہوں گے، کہ مہینہ ایک مل جائے تو اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کے آرڈرز کورٹ سے ملے تھے، اور اگر دیکھا جائے تو جو کے ایم سی کے ٹیننٹس تھے انہوں نے کے ایم سی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جو کوئی 30 سال پرانا ہے، کوئی 40 سال پرانا ہے۔ ایگریمنٹ میں کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ 15 days کے نوٹس پہ آپ خالی کرا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کی بات جو آپ نے کہی کہ متنازع ہو گیا ہے، میں اس سے اختلاف کروں گا۔ متنازع اس وقت ہوتا کہ جب جتنی بھی ایسوسییشنز ہیں دکانوں والوں کی، جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، وہ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے، کھڑے ہوئے ہوتے یا ریزسٹ کرتے۔ انہوں نے تو والنٹریلی چیزیں خالی کی ہیں۔ یہ چند سیاسی جگادری ہیں جو جن کی سیاست نہیں چمکتی، جن کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، وہ میڈیا میں جگہ لینے کے لیے صرف نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، دیٹس آل۔ آپ سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ اس آپریشن میں ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بالکل ساتھ کھڑی ہے، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، سی ایم صاحب نے کمیٹی فارم کی ہے، اس کے بعد ہماری ایک سب کمیٹی کام کر رہی ہے کہ ان کو جتنے بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو پھر سپریم کورٹ کیوں گئی ہے سندھ حکومت دیکھیں، اس آپریشن کے خلاف؟ وہ ریزیڈنٹس جتنے جو وائلیشن گھروں کی ہوئی ہے، پرٹین کرتا ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، کے ایم سی سے یہ پرٹین ہی نہیں کرتا، ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ کل جو یہ عدالت میں گیا اس میں آپ بھی اس کو دیکھ لیجیے گا، انہوں نے تمام چیزوں کو رکھا ہے اس میں۔ انہوں نے جو کمرشلز کے حوالے سے ایم پی جو کا وہ بھی رکھا ہے، بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ بھی رکھا ہے، اور جو آپریشن جو کراچی میں ہو رہا ہے اس وقت جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، وہ تینوں چیزوں کے حوالے سے گئے۔ اگر وہاں سے کوئی احکامات آ جاتے ہیں ایسے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن متاثر ہوگا کیا؟ دیکھیں، وہ تو بلڈنگ کنٹرول یا کے ڈی اے اس میٹر کو دیکھے گا۔ اگر احکامات آئیں گے تو ان کے لیے آئیں گے، ناٹ فار ریموونگ دا انکروچمنٹ فرام فٹ پاتھس یا پارک میں سے، یا جو تجاوزات ہیں نالوں کے اوپر بزنس نہیں ہوتا ہے۔ نالا کبھی صاف کرنے پڑ گیا، بارشیں ہوئیں اور اوور فلو ہوا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس پہ تو دکان بنی ہوئی ہوگی۔ نیو کراچی کی اگر ہم بات کریں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں، لائن سے ہمیں دکانیں نظر آتی ہیں، سندھی ہوٹل کے پاس جو برساتی نالا ہے آپ کا اس پہ بنی ہوئی، اور دیگر شہر میں نظر آتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہی آخر کار کیوں؟ ہم نے پلان کیا ہوا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو سیٹل کر لیں، پہلے جو ڈیبری ہے، جو ملبہ پڑا ہے، اس کو ریموو کر لیں، اس کی ریہیبلیٹیشن شروع ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ایریاز پہ بھی دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی ڈسکرمنیشن ہوگا اس میں کہ اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ ہم نے اکراس دا بورڈ جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اچھا، یہ تجاوزات کے خلاف وسیم بھائی آپریشن ہو رہا ہے، اس کی آڑ میں کچھ کے ایم سی کے افسران ہیں جو آپ کے بھی شاید علم میں آ چکا ہوگا، جو افسران ہیں وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں جا کے دکانوں پہ یا جہاں جہاں یہ ابھی تک نہیں ہو چکی ہے، نوٹس کے ذریعے، اس کے ذریعے۔ اس کے حوالے سے کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں اس کے حوالے سے کوئی کارروائی کی ہے ابھی تک آپ نے؟ دیکھیں، ہم ایسا نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اس کی وجہ ہے میں خود بذات خود میں ہر روز کم از کم 1 یا 2 میٹنگز کرتا ہوں جو ایسوسییشنز ہیں دکانداروں کی،
ان سے ڈائریکٹلی میں انگیجڈ ہوں ڈائریکٹلی، اور ان کو کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے آفیسرز کی تو مجھے، میں نے نمبرز دیے ہیں، مجھے کال کر کے بتائیں۔ میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے کہ کوئی ہراس کر رہا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے کہ توڑ دیں گے، پیسے دو۔ پاسٹ میں یہ ہوتا ہوگا، مگر جب سے ہم نے یہ کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ کرنے شروع کیے ہیں ہم اس پہ خود بھی واچ کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ سختی سے ہم نے آفیسرز کو ہی بولا ہے کہ اگر ایسی شکایت آئی تو آپ رسپانسبل ہوگے، ہم آپ کو سسپینشن تک جائیں گے۔ صدر کو جو آپریشن ہوا ہے اس سے قبل ایم سی آپ کے ان کی جانب سے بھی یہ ہدایت دے دی گئی تھی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا وہ کوئی چالان ایشو نہیں کرے گا، ویسے میں اس کے بعد بھی چالان ایشو ہیں جس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ دکانوں کی چالان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، اگر ہوئے بھی ہیں تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس کو آگے لے کے نہیں جایا جائے گا، غلط ہے اگر کسی نے کیا بھی ہے تو۔ پہلی بات تو میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس چیز کو، دکھا دیں چالان مجھے، میں اس آفیسر سے پوچھوں گا کہ یہ کیسے ایشو ہوا۔ جب ایک کورٹ کا آرڈر آیا ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹ سے دکانوں کو ختم کرنا ہے، اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہے۔ کروڑوں روپے کی انکم تھی یہ کے ایم سی کی جو ہم نے ختم کی ہے، ایک اچھے کراچی کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، اپنے ریونیو کو بھی ختم کیا ہے۔ پاسٹ میں یہ ریونیو دیتا تھا کے ایم سی کو، مگر اب ہم اس کو نہیں رینٹ پہ دینے جا رہے، صرف ان مارکیٹس کو ہم رینٹ پہ دیں گے جو پارکس پہ نہیں ہیں، نالوں پہ نہیں ہیں، فٹ پاتھوں پہ نہیں ہیں، ایمینٹی پلاٹس پہ نہیں ہیں۔ اچھا، آپ ویسے ایم کیو ایم کے حوالے سے، کیونکہ آپ ڈپٹی کنوینر بھی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں جو شہر میں غیر قانونی تعمیرات جو ہوئی ہے، جہاں پہ گراؤنڈ+2 بننا تھا وہاں گراؤنڈ+6 بنا ہے، اس کو ایم کیو ایم کس طرح دیکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو بگاڑ ہوا ہے، پچھلے 10-15 سالوں میں کراچی فری فار آل تھا، جو مرضی کرو، نالے کے اوپر بناؤ، ہائی ٹینشن وائر کے نیچے جہاں سے کیبلز جاری ہیں ان کے نیچے بناؤ، جتنی بلڈنگز بنی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہت وائلیشن ہوا ہے اور کوئی کسی نے چیک نہیں رکھا۔ یہ ہم اسی لیے چیختے ہیں کہ ساری اتھارٹی ایک امبریلا کے نیچے ہونی چاہیے۔ جتنی لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں یہاں کراچی میں، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا۔ ریلوے کی لینڈ انکروچ ہوئی ہوئی ہے، سول ایویشن کی لینڈ انکروچ ہوئی ہوئی ہے، ٹوٹل لینڈ انکروچ ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بلڈنگز میں بھی وائلیشن ہوئی ہیں، جب روکا کیوں نہیں گیا؟ اجازت دی گئی، این او سیز دی گئیں، واٹر بورڈ این او سی دیتا ہے کہ الیکٹرک کی این او سی ہوتی ہے، بہت جگہوں سے این او سی لینے کے بعد وہ بلڈنگ بنتی ہے، تو سارے ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہیں۔ اس آدمی کا کیا قصور ہے جس نے بلڈنگ بنائی ہے یا اس میں جو فیملیز رہ رہی ہیں؟ اب تو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آ گیا ہے، بلڈر بھی بیچ کے چلا گیا ہے، اس میں تو فیملیز رہ رہی ہیں، آپ کیسے توڑیں گے؟ اس کا کوئی آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی گورنمنٹ کو، اس کو ریگولائز کرنے جانا ہوگا، اس کی چارجز لے سکتے ہیں اگر کسی نے وائلیشن بھی کی ہوئی ہے، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ دکانیں بھی تو جو کے ایم سی کی تھی اس پہ 40 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا بھی چاہیے کہ آپ کے اشتہارات نکلیں وہ موجود ہیں۔ دکانوں اور ریزیڈینشیل ایریا میں جو وائلیشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایمینٹی ایریا ہے، جہاں دکان بنی ہوئی ہے وہ پارک ہے، پبلک پراپرٹی ہے وہ، نالے پہ کاروبار نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، صدر والی ہے یہ دوپٹہ وہ ہے، وہ تو ایس ٹی پہ نہیں بنی ہوئی ہے۔ نہیں، بالکل جو ہم نے دکانیں ریموو کی ہیں وہ ساری ایمینٹی ایریا ہے، جو دکانیں بنی ہوئی تھیں ان کو ریموو کیا، ہم اس کے علاوہ تو ریموو کر ہی نہیں رہے۔ جہاں تک آپ کمپیئر کر رہے ہو تو دونوں بڑا ڈفرینٹ کیسز ہیں دونوں میں۔ وہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، اس میں وائلیشن کی گئی ہے، نقشہ پاس ہوتا ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ این او سیز دیتے ہیں، تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو سیریسلی بیٹھنا ہوگا، کیونکہ اس میں لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، گھر بن گئے ہیں، اس طرح ہینڈل نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو توڑنے نکل جائے آدمی۔ بہت بڑا آپریشن ہوا کراچی میں، دیکھنے میں آیا کہ شاید پہلی دفعہ اتنا بڑا آپریشن ہوا۔ اب دوبارہ ظاہر ہے جو تجاوزات نالوں پہ بناتے ہیں یا پارکوں پہ بناتے ہیں بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ان کو دوبارہ اس کی نگرانی کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے؟ آپ نے کیا کی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، پہلی بات تو جہاں جہاں سے ریموول ہوا ہے وہاں ہم نے ریہیب کا کام شروع کر دیا ہے، فٹ پاتھیں بننی شروع کرا دی ہیں، اور پیچ ورک اور کرب سٹونز یہ لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے سسٹینیبلٹی کے لیے ویجیلنٹ کمیٹی فارم کی ہے۔ ابھی ہمارا سارا فوکس ریموول آف ڈیبری اور ریموول آف انکروچمنٹ پہ ہے۔ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم سارے ایریاز کور کر لیں۔ جیسے ہی ہمارا کام یہ ختم ہوتا ہے تو جو ویجیلنٹ کمیٹی ہے وہ اور فعال ہوگی، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے پھر سے انکروچ کرنے کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس میں ہمارے ساتھ پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، ہمارے ساتھ کنٹونمنٹ ایریا کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔
ہم اس کو سسٹین کریں گے انشاءاللہ اور پھر سے انکروچمنٹ نہیں ہونے دیں گے. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر موجود ہیں. اچھا، آپ نے ایک تقریب تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہے وہ نالوں پہ ہو، پارکوں پہ، کہیں بھی ہو، اس میں ہماری جماعت کے خود لوگ شامل ہیں. ایز اے ڈپٹی کنوینر آپ سے یہ سوال کروں، پارٹی کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں، ان لوگوں کو آپ نے اپنی جماعت سے پاک کر دیا یا آج تک وہ موجود ہیں؟ ہماری جماعت میں اب کوئی چائنا کٹر نہیں ہے. انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی ہے. وہ آپ کے بھی علم میں ہے. وہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو اب اس کے آگے میں یہ بتائیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو سیاسی مبصرین کہتے ہیں یہ وسیم بھائی کہ کراچی کی ایک بڑی قداور شخصیت ہے سیاسی حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار، کیوں نکالا ان کو پارٹی سے آپ نے؟ دیکھیں انہوں نے کوئی آپشن چھوڑا نہیں تھا. خود ذمہ دار ہیں وہ یہاں تک پہنچنے کے. جو ان کی ایک پرسنالٹی تھی، ایک سیاسی ان کا قد تھا، انہوں نے ایسی چیزیں کیں جس کی وجہ سے اپنے اس مقام کو آہستہ آہستہ خود ختم کر لیا. کہ یہ نوبت آ گئی کہ پارٹی کی رابطہ کمیٹی جو ہے، جو اسٹرانگسٹ فورم ہے، وہ سب یک آواز ہو کے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب برداشت نہیں ہے، اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز عجیب ہیں. ان کے جو پارٹی کے نارمز ہوتے ہیں ان کی وائلیشن اتنی زیادہ کر چکے ہیں کہ اب پارٹی میں رہنا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو یہ ڈیسیشن لیا. کیا وسیم بھائی ایسا مطلب اب وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، سب کے علم میں ہے کہ جو وائلیشن کی ہیں پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وائلیشن کی ہے. اور ایک شخص کے لیے اقربا پروری ایک شخص کے لیے انہوں نے سینٹ کا الیکشن کا ستیہ ناش کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے پارٹی کو. اس کے بعد دوسرے جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ صرف ایک شخص کے پیچھے اس جو ایک الیکشن تھا جس میں ہمیں سیٹیں ملنی تھیں، جس میں ہمارا ایک مقام یا ہمارا جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتا، اس کو کمزور کرایا ہے. پھر ایسے ایسے ڈیسیشنز لیے ہیں آئسولیشن میں، وداؤٹ آسکنگ، وداؤٹ دا کنسنٹ آف رابطہ کمیٹی. تو یہ ون مین شو اب ہو نہیں سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ جو فیصلے ہوں وہ کانسنٹس کے ساتھ ہوں اور ساری رابطہ کمیٹی مل کے فیصلہ کرے. ایک آدمی فیصلہ کرے اور وہ امپلیمنٹ ہو، یہ اب چلے گا نہیں. اچھا، کیا ڈاکٹر فاروق ستار اگر دوبارہ واپس آتے ہیں پارٹی میں، آپ ان کو واپس پارٹی میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ اور اس میں ایک شخص کی بھی آپ نے بات کی کہ اس نے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ کامران رسولی کے حوالے سے، کیا اس قانون کو جس شخص نے ان سے تبدیل کروایا اس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ایکٹ تھا. انہوں نے بھی یہ کانسنٹ نہیں دیا تھا کہ یہ آپ اس میں چینجز لے آئیں. فروغ نسیم صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. اتنے بڑے سیاستدان، آپ خود کہہ رہے ہو قداور سیاستدان، وہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں، تو پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے مانے جاتے ہیں یہ. تو ایک وکیل کے اس مشورے پہ آپ نے مان لیا تو غلطی تو آپ کی ہے. وکیل کو آپ نے وفاقی وزیر کیوں بنا دیا؟ وہ الگ بات ہے، وہ پارٹی کی ڈیسیشن ہے وہ. اچھا، پارٹی نے بنایا ان کو وفاقی وزیر؟ وہ ممبر ہیں ہمارے، اور ظاہر ہے جب ممبرز ہوتے ہیں تو اس میں سے بیسٹ چوائس جو ہے وہ پارٹی ہی نامنیٹ کرتی ہے کہ ہی از بیسٹ فار دا سلاٹ. نہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ امین الحق پرانے آپ کے پارٹی کے مطلب ممبر قومی اسمبلی ہیں اور بھی پہلے ان کا حق بنتا تھا؟ ظاہر ہے لیگل، دیکھیں ایک ان کے پاس مسٹری کون سی ہے، لائر ہیں، مانے ہوئے لائر ہیں. تو جو لیگل سے پرٹین کرتی ہے جوڈیشری سے، تو ظاہر ہے انہی کو ملنی تھی. امین الحق صاحب لائر نہیں ہیں. امین الحق صاحب کچھ اور دلوا دیتے ہیں، دلوا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی پائپ لائن میں ہے، ملے گی. کون سی ہے؟ ہمارا جو گورنمنٹ کے ساتھ طے ہوا ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو منسٹری ہے وہ متحدہ قومی ان کو ملے گی. اور ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اس پہ. اچھا، فاروق بھائی نے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا کہ احتجاج جو کوارٹر گرانے کے حوالے سے ہوتا، پاکستان کوارٹر کے حوالے سے، فاروق بھائی کا ایک اہم رول نظر آیا تھا. میڈیا پرسن بتا رہا ہوں، جب ہم گئے وہاں کوریج کرنے کے لیے، اہم رول نظر آیا اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے.
اور لوگ بھی ہم نے وہاں دیکھا، لوگ بھی ان کو بڑا وہ کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں فاروق ستار صاحب کے، جو لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ لوگ جو پاکستان کو، یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک ایشو ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کراچی آئٹ جو ہے وہ آواز اٹھائے گا. اس میں متحدہ قومی موومنٹ آگے سے آگے تھی. پوری رات عامر خان صاحب گراؤنڈ پہ تھے اور ان کا کیس پلیٹ کر رہے تھے، احتجاج میں شامل تھے. تو جو بھی کراچی کا درد رکھتا ہے، کراچی کے لوگوں کا درد رکھتا ہے، وہ ایسے ایشوز پہ تو بالکل باہر آئے گا اور اچھی بات ہے، آواز اٹھانی چاہیے. اچھا وسیم جی، فاروق بھائی نے میڈیا کے سامنے ایک بات کی تھی کرپشن کے حوالے سے، میئر کراچی کا، آپ کے حوالے سے، کہ میئر کراچی جواب دے کہ اس نے یہ کرپشن کی. اس کے بعد وہ اچانک آپ کی پارٹی میں آ گئے. انہوں نے کہا اب یہ جو کرپشن ہے اس کا جواب اب فاروق ستار دے گا. پہلے فاروق ستار غلط تھے یا بعد میں؟ تو اب یہ تو ان سے سوال کریں کہ وہ بھی یو ٹرن بہت لینے لگ گئے ہیں. تو سمجھ چھوٹے چھوٹے عمران خان بڑے بڑے، یہ چھوٹے چھوٹے یو ٹرن کافی لینے لگ گئے. تو ان سے ہی سوال کریں یہ والا کہ وہ کب صحیح تھے کب غلط تھے. عمران خان کے بعد آپ اس کو سیاستدان سمجھتے ہیں فاروق بھائی کو؟ سیاستدان تو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بعد اگر یو ٹرن لے رہے ہیں تو بڑے سیاستدان ہوئے نا پھر تو. نہیں، یو ٹرن چھوٹے چھوٹے لے رہے ہیں، وہ بڑے بڑے لیتے ہیں. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر موجود ہیں اور ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا وسیم بھائی بتائیں، اس کراچی شہر میں ہم نے بھی دیکھا ویسے بھی کہ لیاری ایکسپریس جب بن رہا تھا تو پہلے ان کے لیے آلٹرنیٹ جگہ نکالی گئی، ان کے گھر بنائے گئے، ان کو 50,000 روپے پلاٹ دیے گئے. ٹھیک ہے، وہ لیاری ایکسپریس یعنی نالوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. لائنز ایریا پروجیکٹ آپ نے مطلب آپ کی جو سابقہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے وہاں سے ایک مین روڈ نکالا جو اہم ترین روڈ ہے اور ان لوگوں کو آلٹرنیٹ TP2 میں جگہ دی. آج ان کے گھر گرانے کے لیے ظاہر ہے وہ لوگ پریشان ہیں، ان کے گھر گرانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کس طرح سمجھتے ہیں TP2 کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے؟ ایک تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ لائنز ایریا سے اپنے 1953 والے جو گھر ہیں وہ چھوڑیں، اور ان کے ساتھ آپ گرانے کے لیے حکومت نے مطلب عدالتی احکامات دیے کہ اس کو گرا دیا جائے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں TP2 کو، لائنز ایریا والے مسئلے کو؟ دیکھیں ہمارا جو ویو ہے وہ آپ نے پہلے بھی لیا کہ جہاں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آتا ہے، جہاں فیملیز انوالو ہوں، جہاں گھر بن جائیں، جہاں بچے ہوں، فیملی ہو، لوگ رہ رہے ہوں، اس کو ریموو نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے. اور جہاں تک TP2 کا تعلق ہے، یہ میٹر گورنمنٹ آف سندھ واٹر بورڈ سے پرٹین کرتا ہے اور اس کو واٹر کمیشن بھی دیکھ رہا ہے اور یہ میٹر کورٹ میں بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ڈیسیشن آتا ہے. KMC ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، KMC کا تعلق نہیں ہے اس کا. مگر میرے اپنے جو ویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں بسیرا ہو، جہاں لوگ رہ رہے ہوں، اس کو ڈیمولیشن سے میں سمجھتا ہوں پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، ریونیو بڑھانے کے لیے ظاہر تقریباً آپ کو عرصہ ہو گیا میرے خیال، اس ریونیو بڑھانے کے لیے KMC میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں جس سے KMC اپنا ریونیو بڑھائے؟ ظاہر سندھ حکومت کو تو آپ ہمیشہ شکایتی ہو رہتی ہے آپ کو کہ ظاہر ہے وہ آپ کو فنڈ نہیں دے رہی. آپ نے اپنی KMC کے ریونیو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جب ہمیں یہ سسٹم ملا اور ہم نے آفس ہولڈ کیا تو جو اصل جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے KMC کا، وہ محکمے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. بلڈنگ کنٹرول ہے جس سے کمرشلائزیشن کے چارجز ملتے تھے، فیس ملتی تھی، بیٹرمنٹ چارجز ہوتے تھے. یہ محکمے اگر ہمارے پاس ہوتے تو آکٹرائے کا جو اصل شیئر ہے وہ پورا نہیں آتا. جو فنکشن ہمارے چھوڑے ہیں، جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اتنا بگاڑ ملا تھا پچھلے 10-15 سالوں کا. ڈپارٹمنٹ کی ریکوری بالکل تباہی پہ تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے میں ٹائم لگایا. ان کے آفیسز یوز ٹو ہو گئے تھے کہ وہ ریونیو آتا ہے تو آئے، نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں کیا جاتا تھا. ہم نے آ کے ساری چیزیں اسٹریم لائن کی تاکہ اگر چارج پارکنگ سے ریونیو آ رہا ہے اور کسی کو آپ نے آکشن میں دے دیا، وہ 10 روپے کا ٹکٹ 20 روپے کا بیچ رہا ہے، اس کی جیب میں جا رہا ہے، ہم نے اس پہ چیک کروایا ہے. ادھر ہم نے ٹیمیں بنوائی ہیں ڈائریکٹر سے کہ جا کے وزٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، پیسہ پورا آ رہا ہے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا اس کا بھی کرایہ کوئی لینے بھی نہیں جاتا تھا، نہ دیکھتا تھا.
کہ صحیح آ رہا ہے. ریویژن ہم نے کیے کہ تھوڑا سا ریونیو انکریز کیا جائے. سی آر پاس کرائی ہیں کاؤنسل سے تھوڑا سا اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے. یہ ایریاز تھے جہاں سے ہم ریونیو کلیکٹ کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ہمیں یہ انکروچمنٹ کا نقصان ہو گیا ہے اچھا خاصا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ذوالفقار آباد آئل ٹرمنل ہے ذوالفقار آباد, اس میں جلد سے جلد ہم ٹینکرز کے اوپر جو وہاں چارجز ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ کے ایم سی کا ریونیو جو ہے وہ بڑھے. باقی ہمارا ریونیو جو لینڈ ہوتی ہے اس کی آکشن کی جاتی ہے اس سے آتا ہے. تو یہ چند ایریاز رہ گئے ہیں جس سے ہمارا باقی گرانٹس گورنمنٹ دیتی ہے جس سے ہمارا سیلری سٹرکچر پورا کیا جاتا ہے, ہمارا پینشن کا جو پیسہ ہے وہ آتا ہے. آپ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی, آپ نے کہا جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ سندھ حکومت نے رکھ لیا. آپ کے گورنر بھی تو اس میں انوالو تھے نا اس وقت, ظاہر ہے جو بلدیاتی نظام آیا تو اس کی بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ, آئی ایم سوری میرا ذہن میں نہیں آیا, ایم یو سی ٹی جو میونسپل ٹیکس ہے, تو اس سے بھی ہمارا ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. جہاں تک گورنر کا تعلق ہے وہ پچھلی سیاست ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہو کہ گورنر صاحب نے خود جو سگنیچر ہیں وہ کرنے کے لیے موقع فراہم کیا اور اسپیکر جو تھے وہ قائم مقامہ گورنر بنے اور یہ ساری امینڈمنٹس ہو گئیں, اپروو ہو گئیں. اس سسٹم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. پوری دنیا میں اس قسم کا بلدیاتی نظام آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا. اب جا کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے کہ ایک ماڈل سسٹم بنایا جائے پنجاب میں اور کے پی کے میں. دیکھتے ہیں وہ اگر ڈیلیور کرے گا, اچھا سسٹم ہوگا تو ایک پریشر تو بلٹ اپ کرے گا وہ دوسرے صوبوں کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی ظاہر ایم کیو ایم, جب ایم کیو ایم تھی, ایم کیو ایم پاکستان اس وقت نہیں تھا, اس وقت جو آپ بتا رہے کیا کیا چیز ہے, اس سے کیا ساکھ نقصان ہوئی ہے آپ کی, کیا ساکھ خراب ہوئی ہے؟ جو ایم کیو ایم 84 میں 86 میں 88 میں تھی, ایک جذبہ تھا پوری قوم میں, اس کو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. جو ایکسپیکٹیشن ہمارے ووٹرز کی تھی, ہمارے سپورٹرز کی تھی, جو ہمارا ووٹر اور سپورٹر چاہتا تھا, اس طرح سے پاسٹ میں پارٹی نے پالیسیز نہیں بنائی کہ وہ ایشوز ریزالو کیے جاتے. ہم نے وہاں لیک کیا ہے بیکاز آف رانگ پالیسیز, جس کا نقصان ہمیں ہوا ہے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر پاتھ پہ آ گئے ہیں. ہم آج اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں, ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے. عوام جو ہے اس کا برانڈ نیم آج بھی جو برانڈ نیم ہے ہمارا اس پہ لگی ہوئی نظر پتنگ ہے, وہ ووٹ پتنگ کو ہی پڑتا ہے اور انشاءاللہ پڑتا رہے گا. یہ جو کنفیوژن اس الیکشن میں نظر آیا, یہ پورے پاکستان میں یہ ایک عجیب سی چیز فارمولا اپلائی ہوا ہے جس وجہ سے ریزلٹس ایسے آئیں. ورنہ میں ابھی بھی نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے ووٹ بینک کو کسی نے ڈسٹرب کیا ہے. اچھا, آپ یہ سمجھیں کہ کراچی والوں کے جو حقوق تھے وہ پچھلی ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ تھی, جب لنڈن سے اس کا کنیکشن تھا, اس وقت بہت نقصان دہ ہوا ہے, جس میں بہت سارے آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ آپ سے لے لیے گئے اور وہ خاموش تماشائی بنے رہے. رانگ پالیسیز اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اگر وہ صحیح پالیسیز بنتی اس وقت جب گورنر صاحب بھی تھے تو یہ نوبت نہیں آتی اس سسٹم کی کہ واٹر بورڈ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا, بلڈنگ کنٹرول, ٹرانسپورٹ, یہ سارے بڑے محکمے جو کراچی سے پرٹین کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے. یہ نہیں ہوتے. اس وقت ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی. ہم بولتے بھی رہے پارٹی کو, مگر جو کرتے دھرتے تھے وہ اس پہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے اور جس کا نقصان ہوا. فاروق ستار صاحب کی پارٹی چھوڑنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایم کیو ایم پاکستان کو نقصان ہوا ہے, بلکہ فاروق ستار کی وجہ سے ایم کیو ایم کو نقصان ہوا ہے. ان کے رہتے ہوئے ایم کیو ایم کو نقصان ہوا, ان کی غلط پالیسیز سے ایم کیو ایم کو نقصان ہوا ہے, ان کی غلط ایکٹیویٹیز سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے, ان کی اغربا پروری پہ جو اٹکے رہے وہ اور اس پہ رجسٹ کیا انہوں نے, اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے. اسٹرکچر میں نیچے غلط میسج گئے ہیں, نیچے کارکنان تک غلط میسج گئے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج پورا اسٹرکچر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا پی آئی بی میں. آج وہاں نہیں ہے, وہ بھادرآباد میں ہے سارا اسٹرکچر, پوری رابطہ کمیٹی بھادرآباد بیٹھی ہوئی ہے. کیا یہ سب غلط ہیں, وہ اکیلے صحیح ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے.
ایک چھوٹی سی لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ میئر کراچی موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر موجود ہیں. اچھا وسیم بھائی بتائیے گا, اب ظاہر عوام کے لیے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے پاس بلدیاتی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ڈپارٹمنٹ چلی ہیں, اس کے باوجود بھی کون کون سے ڈپارٹمنٹ, کتنے جیسے ہاسپٹل ہیں آپ کے پاس یا دیگر؟ دیکھیں ہمارے پاس جو مین بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہمارا ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس سے ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو اسکیمز ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں. سڑکوں کے لیے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں سیوریج سے ریلیٹڈ اپنے ایریاز میں وہ کراتے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں, 13 ہاسپٹل ہیں, ڈینٹل ہاسپٹل ہے ہمارے پاس, اس کے کالج. اس کے بعد ہمارے پاس پارکس کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ہارٹیکلچر کا, پارکنگ, چارج پارکنگ کے نام سے ہمارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں یہ دکانوں کا سے ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اس کا ویٹ ایئر جو بھی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اس کے بعد ہمارا ہارٹیکلچر جو ہے وہ بہت زیادہ فعال بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ پارکس کافی بہتر ہو رہے ہیں. ہمارا سڑکوں کو مینٹین کرنے کا جاب ہے, انڈر پاسز, بریجز, اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں. ویٹنری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس ایک, جس سے جو جانور آتے ہیں, یہ بھی ایک ہم کنفیوژن کا شکار ہے یہ ڈپارٹمنٹ بھی. جب فنکشنز ہمارے لیے گئے تو اس کو بھی ڈسٹرب کیا گیا, اس ڈپارٹمنٹ کو. اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس میں ڈسٹرکٹس انوالو ہیں, اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل انوالو ہے, لٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں لوگ. اس سے ریونیو جو جنریٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. تو یہ چند ڈپارٹمنٹس ہیں, ایریاز ہیں جہاں ہم فنکشن کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کراچی کی شکل بہتر کریں. جو پلینگ گراؤنڈز ہیں, سپورٹس ریلیٹڈ جو ایریاز ہوتے ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں, گراؤنڈز کو بہتر کر رہے ہیں. سپورٹ کلچر چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پھیلے اس شہر میں, ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں. تو انہی ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں. وسیم صاحب, وفاقی حکومت کے طرف سے کراچی میں اربوں روپے کا بجٹ دیا جا رہا ہے کراچی پیکیج کے نام پہ. اس میں آپ کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں پر کام ہونا چاہیے, یا وہ بھی سب گورنر ہاؤس سے ہی سارے معاملے؟ دیکھیں میں کمیٹی میں تو ہوں ممبر, مگر ابھی تک کچھ ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے. جو بھی آئی ہے وہ میں جب پہلے وزیر اعظم تھے ان سے پہلے, ان سے میں نے کوشش کر کے کراچی پیکیج لیا تھا جو کہ مل گیا. 3 بریجز اور 2 سڑکیں اور کچھ اکوپمنٹ ہمیں ملے گا انشاءاللہ بہت جلد. اس کے علاوہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس سے ہمیں ابھی تک کراچی کو کچھ نہیں ملا. ایسا کیوں؟ سندھ حکومت بھی آپ کے ساتھ, وفاق میں تو آپ چلے, حکومت میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سندھ حکومت میں تو چلے, اونرشپ نہیں ملی ہے کراچی کو کبھی بھی. اگر کبھی پیسہ ملا بھی ہے, اگر کسی نے کوشش کی بھی ہے تو وہ مشرف کے زمانے میں کوشش کی گئی تھی کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اب آپ دیکھ لیں KCR کا ایشو کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. K4 کو دیکھ لیں, ڈیلے ہوئے جا رہا ہے, پرائس بڑھتی جا رہی ہے, اس کی اربوں پہ پہنچ گئی ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کراچی کو آپ نے بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے. کبھی بھی کراچی کو آپ نے اونرشپ نہیں دی. کراچی کو جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کی سیریسنس مجھے نظر نہیں آئی ہے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ. جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں وسیم بھائی, اس کو آپ وقت پہ دیکھ رہے ہیں یا قبل وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہو جائیں گے؟ خبریں تو جنرل الیکشن کی آ رہی ہیں قبل از وقت کی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ساتھ تو نہیں ہوں گے. میں نہیں سمجھتا بلدیاتی انتخابات اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے. اچھا, PTI کے ایک MNA ہیں, وہ لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں, وکیلوں سے, کہ MNA کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کا ریزائن کیسے ہوتا ہے, میئر کراچی کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک وکیل سے رہ رہے ہیں. اگر فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے تو MQM کا ہی میئر ہوگا. آپ لوگ میں اختلاف ہو, بہت سارے PIB ہے, PSP ہیں, MQM بہادر آباد ہے, ہم آفاق احمد کو بھی لے لیتے ہیں, سب ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, آئی ڈونٹ نو. جو لوگ, جو نچلا کیڈر جنہوں نے جوائن کیا ہے
وہ تو ایکسیپٹیبل ہے. ادروائز وہ جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, میں نہیں سمجھتا. فاروق بھائی کا سیاسی کیریئر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ تو سروائیول پہ ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, ٹی وی میں آنے کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. پی ایس پی کا کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو فارغ نہیں ہو گئے, وہ تو ہیں بھی نہیں میرے خیال میں, چلے گئے سب لوگ دبئی ہوئی. آفاق احمد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آفاق صاحب ایشوز پہ بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, بڑی پازیٹیو آواز نظر آتی ہے ان کی. اچھی بات ہے. سندھ کے شہری علاقوں کے لیے, دیہی علاقوں کے لیے اچھے ایک پولیٹیشین ہے وہ. آپ ایم کیو ایم پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر فیئر اینڈ فری, ٹرانسپیرنٹ جد و جہد اور الیکشن ہوئے, کرنے دیے گئے, تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اپنے اسی 88 کے مقام پہ آئے گی انشاءاللہ. ابھی رابطہ کمیٹی کا رکن آپ کا گرفتار ہوا ہے, ذاکر قریشی. آپ کو بھی پتہ ہے, ایز اے میئر کراچی بھی ہیں, ڈپٹی کنوینر بھی ہیں, کہ ایم کیو ایم کے اندر کیا پوزیشن ہے, یا اس حوالے سے آپ کے لیے کیا فیصلے ہو رہے ہیں. پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں, آئندہ بلدیاتی انتخابات تک آپ لوگ رہیں گے, یا جو پالیسی طے ہوئی اس کے مطابق؟ پتہ نہیں پالیسی کیا طے ہوئی ہے, آپ کو اگر پتہ ہے پالیسی جو طے ہوئی ہے وہ بتا دیں. آپ کے لوگ ہی ہمیں بتا رہے ہیں, تاکہ ہم کام کرنا ہی چھوڑ دیں. وسیم بھائی آپ کے لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے حوالے سے سخت پالیسی بنائی ہوئی ہے, ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, ہمارے بلدیاتی اختیارات نہیں مل رہے. بالکل ہے, وہ تو ہے, وہ تو سب کے سامنے, اس کو تو ہم فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ہم فیس کر رہے ہیں, اس میں تو سروائیو کر رہے ہیں ہم, اس میں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی ہماری وہ پوزیشن ہے کہ ہم اگر ہٹ جائیں تو فیڈرل گورنمنٹ گئی, ہم وہاں کھڑے ہیں. آج ہم سے زیادہ اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں اس وقت. تو اختیارات ہیں آپ کے ہٹنے کے, آپ کے پاس وفاقی حکومت سے ہٹنے کے اختیارات ایم کیو ایم کے پاس ہیں؟ اگر ہمارے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, جو ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں, وہ فلفل نہیں ہوئے, تو ظاہر ہے پھر ہم کنارہ کریں گے. کتنے سال کا ایگریمنٹ ہے کہ کتنے سال تک رہنا؟ نہیں, یہ سال کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھتے ہیں جو ہم نے چیزیں دی تھیں پرائم منسٹر صاحب کو ٹو ریزالو, وہ ایک حد تک ٹائم نکالتا ہے آدمی. اس کے بعد رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, جو بھی کرے. جی شکریہ بہت بہت. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر موجود تھے, جن سے ہم نے کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن, بلدیاتی مسائل اور ان کے اختیارات اور سیاسی حوالے سے بھی بات چیت کی. وسیم اختر کا یہی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی جو پچھلی قیادت تھی, ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.